نہیں نہیں یہ اگر بتیاں جلائیاں نہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ اشهد ان لا اله الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر. اللہ لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہاتہ وذریتہ واہل بیتہ. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واجب الاحترام سامعین کرام، تھوڑی دیر پہلا موسم کنا گرم سی، کئی مدت تو گرم چلا ہوندا اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ بارش آ. عربی زبان اس بارش نو جڑا گرمی کی شدت تو بعد آوے رمضی کہنا. رمضان شریف تو جان دے رے میم زواد وچ لفظ بنیا جائے رحمان مڈ جڑا رے میم زواد. یہ بارش جڑی شدت تو بعد گرمی تو ہوندی ہے اینو عربی زبان رمضی آندے. تو رمضان دا نام بھی جڑا عرب لوگوں نے رکھیا تے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نے چنیا روزیاں نے. یہ اندر بہت بڑی معنویت. یہ نہیں جیسے ایک مہینہ جڑا مرضی ہو گیا. رمضان کہن دے اندر ہی بہت سارے مفہوم چھپے ہیں جنہاں چ ایک یہی ہے کہ جیسے شدت القید تو بعد انتہائی گرمی اگ ورگی اس تو بعد بارش آ جانی ٹھنڈ ہو جانی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جڑے گناہ دی اگ جل گئے نا پورا سال انہوں نے جرم کر کے اپنے آپ کو جہنم دا ایندھن بنا ہو گیا تو اس قابل ہے کہ انہوں نے آگے ساڑتا جائے. مگر جی اللہ تعالیٰ بارش برسا کے رمضی ٹھنڈ پا دی. اس طرح ہی اپنی رحمت نہ ایک مہینہ مقرر کیتا تو بالکل آخیا تسی سڑ گئے جی. بالکل اگ جڑی نا کہ گناہ دی انہیں تمہیں جلاتا. مینوں ترس آیا تہاڈی حالت سے میں اس رمضی کا اہتمام کیتا. وہ رے میم زواد کا بندوبست کیتا کہ بارش برس آئی تہاڈے گناہ توتے تمہیں پاک کر. اس سے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جب رمضان کا مہینہ ملے تو پھر بھی وہ نیکیاں کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے باہر
وہ نال دا بند سی، بندہ کوئی نہیں، اینی زور دی بارش لتھی سی، جھڑی لگی سی تے پھر بھی اتنے چھٹا کوئی نہیں پیا، ایڈا کمبخت نکلیا۔ اس پاروں ہی حدیث پاک تھی سن دے، مشہور حدیث پاک کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اذا داخل رمضان، جدو رمضان شریف آ جاتا نا فتحت باب الرحمت، رحمت دے دروازے کھول چلے بالکل۔ ہن انجا میرے سامنے ایسے امام ابو الحسن انہاں دا قول اہل بیت چوں عید دا دن سی چھوٹی دا جڑی رمضان تو بعد آؤں تے لوگ جڑے سی نا امام اپنے ساتھیاں نال جا رہے ویکھیا کھیل تماشیاں لگے تے ہسدے سی کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین خلق شہر رمضان مزمار لخلق، بہت اعلیٰ تشریح کی رمضان دی۔ مزمار تھی ویستے ریس کورس گراؤنڈ ہوندے، گھوڑے کھڑے کر لیں لائن، گھوڑ دوڑ دا میدان ہوندا، تیار ہوندے سارے، اشارہ ہوندا کہ دوڑا دیو، سارے پھر ایک دوسرے تو اگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ امام نے انہوں مزمار عربی چاہتے، امام فرماتے رمضان دا مہینہ بھی رب نے اپنے بندے نے ایک مزمار بنایا، ایک گھوڑ دوڑ دا میدان ہے، جے ایمان ہے تو تیار ہو جاؤ، گھوڑے پہلاں تو تیار کرو، اپنے قرآن سنبھال لو، تفسیر سنبھالو، ذکر دیا کتاباں کٹھیاں کرو، نمازاں لی تیار ہو جاؤ، لیستبقوا بطاعت الرضوان۔ ایک گھوڑ دوڑ ایسی ہے رمضان دی کہ نیکیاں کر کے نہ تے اللہ دا حکم من کے ایک دوسرے تو اگے نکلنے کی کوشش کرو کہ کون رب نو زیادہ راضی کردا، یہ مہینہ تہاڈی ریس دا ایک دوسرے تو اگے، لیستبقوا فیہ بطاعت الرضوان، حکم من کے ایک دوسرے تو اگے نکلو۔ تو فرمایا کچھ لوگ جڑے فاسوا کفی قومن فاز، اس دور کچھ لوگوں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ کامیاب ہو، جب مہینہ ختم ہوا گناہ تو پاک ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کسے عمل لی اللہ نے اس طرح نہیں آکھیا اے روزے بھی کیا، اور ایک قرآن پاک نبی علیہ السلام دا مقام تھی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اللہ نے اپنے نبی دے پہلے پچھلے سارے قصور معاف کر، حالانکہ قصور کوئی بھی نہیں مگر ایک پروانہ ہے خوشنودی دا، جی میں بادشاہ کے دربار جایا میں لوگ سمجھ کے نا سورہ فتح چاہتی کہ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ بخشے، کہتے یار رسولہ نے انہیں کی چیز نہیں سمجھ، کہ انداز ہے شاہانہ کہ جنہوں نے جان بخشی جاتے تھے نا بادشاہ دربار دیکھنا جان بخشی ہوئے میں عرض کرا، اور جان بخشی کوئی نہیں ہے تو پھر جی سمجھے ظاہری لفظ بادشاہ سے اعتراض ہے پھر تو ظالم ہے مینوں مار دینا، نہیں یہ جی میں کچھ عرض کرنا چاہنا، میرے کو اگر کوئی وعدہ کاٹا ہوا تو یہ پہلے اور پچھلے جڑے پہلے وہ ہویا نا ہوئے، جڑے اجے آن والے وہ بھی کہہ دینا پیش کی ہے، راضی ہونے کا نشان نہیں تو اور کی، فرمایا پہلے گزارا گاہ کو ہون گے نا نہیں پکڑا جاؤ، اس تو زیادہ خوشنودی ہے تام دا کوئی اعلان نہیں، جیسے بہت راضی ہوں نا بادشاہ انہوں آتا وجہ جو مرضی کری کچھ بھی نہیں تین پوچھنا، نبی علیہ السلام نے آیا کہ سانو حصہ دیتا پھر امت نو کہ من قام رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، جنہیں رمضان شریف دے روزے رکھے مگر رکھے ایمان نہ، عقیدہ درست کر کے کہ اسی اللہ دے بندے ہیں، مالک ہے، قرآن دی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجے نمائندے ہے، جو فرماؤں دے اسی رب دا حکم ہے، واحتسابا اور کوئی نیت نہیں صحت ٹھیک کرنی ہے، بدہضمی کا علاج کرنا ہے، یہ ہو جاتا نہیں، صرف اس تو کہ رب نو خوش کر کے اس کو ثواب لینا، عقیدہ درست کر کے ثواب بھی نیت نہ جنہیں لکھے وہ دے پہلے اور پچھلے رب نے معاف کر، پہلے پچھلے بالکل جو حضور نے دتا سی پروانہ امتیاں آپ کے صدقے مل گیا، جاؤ بخشے گئے۔ اسی طرح دوسری نیکی لی آخیا جڑا رمضان دی نفل پڑھے رات نو او دا بھی ہو، لیلۃ تین شاہ ایک حدیث کٹھیاں کی دی کہ روزہ رات دی عبادت اور جڑا لیلۃ القدر دی تلاش فرمایا نا تینوں دا یہ ثواب ہے۔ تو جس طرح وہ سر جان تو بعد زمین میں اللہ ٹھنڈ پا جاتا نا کہ انہوں عربی زبان یہ ہوئے رے میم زا لفظ گاں تو گاں بہت بڑھ جاتے عربی رمضی انہوں نے کیوں بارش جڑی شدت القیض تو بعد آئی بہت اگ لگ گئی سی زمین سے رب نے ٹھنڈ پا دی، یہ مہینہ بھی ٹھنڈ پاؤں گا۔ اور دوجا جب عربی زبان پڑھی دی ہے یہ معنی جلانا بھی ہے، ایک پاسے بارش ہے ٹھنڈ والی، ایک معنی جلاؤں دا، اسی تو روایت ہے سمیا رمضان لانو یرمز یہ ایک پاسے ٹھنڈ پاؤں والی بارش کیا، دوجے پاسے جی جلاؤن والا کیا، جلاؤں کنوں جی سارے میل ہوں کھوٹ جی پٹھی پا دیا سنار سنا وہ جنی میل ہے وہ ساڑ دیا پھوک لینا، تو فرمایا رمضان بھی یہ نام تدے رکھا گیا کہ گناہ نو ساڑ دینا، بندے جنیاں خامیاں غلطیاں ہوں نا ساڑ دینا۔ اور تیسرا مطلب یہ جڑا اور رمضان النساء
کہ عرب لوگ جڑے سی جدوں اپنے تیراں نوں این تیز کردے سی نا، ادھر بھی پتھر اتنے ہونا، تھلے دواں پتھراں دے درمیان رگڑنا، انہوں کیا جاتا سی رما سنا، کہ انہیں اپنے ہتھیار جڑے نا انہوں نے این تیز کیا۔ تو بندہ بھی ایک میدان جنگ دے جدن تو ہوش ماردا ہے، ایک مسلسل لڑائی ہے مرن تک جاری، جب تک ہوش نہیں نہ کہتا گومت پاگل نو معافی جنہ چر ہوش ہے، ایک کشمکش ہے جڑے اندر ہے مبتلا، اور کشمکش بھی ایڈی وڈی نہ یہ انعام دا اندازہ، تاں چڑھنا چاہے فرشتوں تو گاہ لنگ جانا، تھلے ڈگنا چاہے 10 والا صاحب، اینا جانور بھی نہیں ڈگتے پھر جنہ خدا دی لعنت اور مارے تے پئی۔ یہ اللہ پاک نے کیسی شے بنائی، سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو اللہ دے نیک بندیاں دی چیزاں پڑھی دیاں تے پھر وہ میدان جڑا دماغ دا وسیع ہے، اینا وہ چاہ جاندہ ہوش ہی نہیں ہوندی کیڑا بیان کری۔ تو سادی فرماتے آدمی زیادہ طرفے معجون، تو اپنے آپ کو ویخ آدمی زیادہ جڑا تو انسان ہے، ایک عجیب معجون خدا نے بنائی، ایسی گنی ہے شے کہ حد ہو گئی ہے اندر۔ از فرشتہ سرشتہ بد حیوان، کچھ فرشتیاں تو شیاں لئیاں، کچھ حیواناں تو لئیاں، کھانا پینا مادہ نال تعلق رکھنا نسل جاننی یہ بہیمیت ہے، جانوراں دے کام ہے۔ فرشتیاں والا اللہ نال محبت دی یاد تسبیحاں حمد رکوع سجدے فرشتیاں دا کام ہے۔ آج فرشتہ سرشتہ وہ ایک نری عبادت تے لگے ہے، ایک کھان پین تے لگے، تو ایسی گنیا رب نے آدمی زیادہ طرفہ معجون، اندر حد ہو گئی، کیسی معجون رب نے بنائی۔ آج فرشتہ سرشتہ بدل حیوان، کچھ فرشتیاں جو شاید لئی، کچھ حیواناں گن دیتا، وہ نام انسان رکھ دیتا، میدان جڑا سی وسیع کرتا، بیٹھے درائے تے کھڑا تان اڑنا چاہیں تو جبریل تو وگے لگ سکتا، تھلے ڈگنا چاہیں تو جان اولائک کل رام بل مدا، ڈنگر بھی اوڈے پیڑے نہیں جد تو برا ہو جانا ہے، انہاں دی بھی کوئی حد ہے بھک دی، تو لٹنا ڈاکے مارنوں نہیں ہٹنا، انہاں دی بھی شہوت دی حد ہے مادہ جو تیار ہوئے نہیں تو سارا سال ہی دفاع ہوئے رہنا، اس تو نہ غرق ہو جائیں تو جانوراں تو پیڑا، تو فرماؤں دے گر کند میلیں، گر کند میلیاں شبد بیداں، بے تو فرشتیاں دھیان کریں تو تم اگے نکل جانا ہونا تھا، گر کند میلیں شبد بد، تو جے تھلے والا جانوراں پیدا ہو جائے، تیری ترقی بھی لامحدود ہے، تیرا زوال جڑا دی کوئی حد ہے۔ اس تو ہتھیار تیز کرنے، آخیا ہے ہتھیار کی ہے تقوی، ہر وقت یہ خیال رکھنا میرا خدا مینوں ویکھ رہا اس دنیا، میں جڑا امتحان دے رہا اس کمرے ایک ایک پرچہ اور ایک میرا جواب نوٹ ہو رہا، اور میں جب وہ عدالت واپس جانا انہیں کٹہرے کھڑا کرنا کہ کمائی کر کے آیا کہ اگلا بھی روڑ کے آ گیا۔ اس نے قرآن مجید کے بارے فرمایا ہدی للمتقین، قرآن تو صرف وہ بندے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جڑے چاہتے ہیں زندگی بچ کے گزاری، اتنے وہ مانا نہیں جڑا پھر نیک من تو بعد آدمی متقی بننا، وہ تو بہت آخری سٹیج ہے نا، یہ ہدی للمتقین، کیا مطلب انسان چینی شرافت سے ہوئے پھر نیکی بد فرق کرنا چاہے، جڑا اس درجے سے پہنچ جائے نہیں میں نہیں نیکی بدی ویکھنی بس جو اگے آ کری جانا، اس لیے قرآن کچھ نہ کسی نبی کے کلام کوئی اثر ہے، وہ کی تاثیر ہونی جنہیں فکر ہی چھڑ دیتی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرے، جب ادا دا حرامی کو بن جائے فرق ہی نہیں کرنا چاہتا بھی صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ کوئی علاج نہیں، جن میں فکر نہ پاویں کافر ہے بدین، وہ سوچتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ایسے سارے لوگ جو ہدی للمتقین، وہ اگر رہنمائی چاہتے تو قرآن اس لیے بہترین گائیڈ ہے، یہ رہنما ہے، یہ سمجھاؤں ہے کہ انہاں چیزوں تو بچنا ہی ادھر سے جانا۔ تو یہ انسان اس مہینے اپنے ہتھیار بھی تیز کر رہا، تین معنی میں تمہیں دسے کہ عربی لغت جو ویکھی دا اس یا بارش کا معنی ہوندا، وہ بارش جڑی سخت گرمی تو بعد آ باقی یہ ٹھنڈ پا دینا مومنہ نہیں، اور میں اللہ دی بے شمار رحمت ہوئے امام علی ابن حسین سے، جنہوں اصل زین العابدین نے امام حضرت حسین دے بیٹے، امام نے آخیا لوگوں تسی یہ دونوں آدھے جن روزے مکدے عید اولیاء، یہ سارا مہینہ اللہ دے نیک بندیاں دی عید ہے، انہوں نے یہ کہ کڑی عید خدا دی نظر آتی ہے، یا وہ تسبیح کر رہا ہے یا نمازاں پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے، یا خلق خدا دی خدمت کر رہا ہے، پورا مہینہ اللہ دے نیک بندیاں دا عید گزر رہا۔ اور اس تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی لوگ عید منا دے، انہوں نے کیا عید کا نہ کوئی نہیں، کھا لیا پی لیا تو اچھے کپڑے پہن لے، انما عید لمن قبل اللہ صیام و قیام، عید اس بندے دی ہے جہے روزے خدا نے قبول کر دیا تو وہ نفل بھی قبول کر، جی بات قبول ہوگی وہ عید مناوے، دوجیاں دی کدی عید ہے۔ اس تو ہسدیاں ویکھ کے امام الحسن نے کیا تسی رجب کل رجب، حیرانی ہے مینوں تو اندر تواڈے من الضاحک اللہ، اس دن تسی ہس رہے جے تماشا پھسے جے فی الیوم الذی یصاب فیہ المحسن، حالانکہ اج دا دن جڑا نا
جنہاں نیکیاں کیتیاں سی مہینہ انہوں نے اج انعام تقسیم ہو رہا ہے، انہوں نے انعام تقسیم ہونے کا دن ہے، وہ یکسر فی المقصرون۔ تو جنہاں بد نصیباں نے ایویں گزارتے، مہینہ آیا چلا گیا، بلکہ انہوں نے بوجھ سی ایویں مکدا نہیں، وہ نامراد تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس تو اپنا ویکھو کہ تمہیں اج کچھ مل رہا یا تسی تباہ ہوئے جے، تسی ہسن کھیڈن رہے جے۔ اسے فرمایا لو کشف الغطاء، اج اگر پردے ہٹا دے نا خدا اور نیکاں باندھ کا حساب سامنے آ جائے، لو کشف الغطاء، اگر پردے ہٹ جان لشغل المحسن بے احسان والمسیء بے احسان، نیکی نو اپنے نیک نو نیکی دی فکر پی جائے، وہ اس گل چ ہو جائے یار افسوس ہے کچھ اور کیوں نہ کر لے، کچھ نفل ہور پڑھ لیں، کوئی قرآن ہور، نیک پھس جو اس گل اسے افسوس کروں گا کہ میں یار کچھ ہور کر لینا تو اج انعام ہور ملتا، اور گناہ گار اسے اپنے گناہ پھنس جان گے۔ کیوں ہے 29 30 دن برباد کر رہے تھے، کچھ چج کا کام کر لیں کوئی ملنا چاہتا۔ تو پھر میں مزمار ہے ایک دوڑ دا میدان ہے، جی تسی گھوڑے تیار رکھو، جب اشارہ ہویا آسمان سے جھنڈی آ جاتی، جنوں اسی ہلال نے چاند مہینے بھی کیویں خدا نے رکھے، سورج کے مہینے کا کوئی پتہ نہیں لگا، آسمان سے کوئی نشان نہیں آتا، وہ حساب ہی ہے، یہ نشاندار ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالکل سگنل دینا، دنیا ویکھ لی ہے اسے آسمان سے خدا کی طرف ایک نشاندار ہوں جہاں ساری خلق شور کر دی۔ اسی ہلال آنے نا، ہلال آنے ہلا جو شور کرنا نا، اس طرح لبیک نو ہی ہلا محل، محل جدوں حلال کرنا، عربی زبان تو بھی نہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، ہولی کہے تو یہ حلال کوئی نہیں، جی ہولی کہندا کوئی لبیک نہیں، وہ مرضی یہ کہندا پھرے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے جبریل اترے اور آخیا اللہ دے رسول انہوں حکم دے یرفع صحابہ بتر، جڑے تیرے نال لکھ تو زیادہ صحابی نے انہوں کہا آوازاں بلند کرن لبیک نہیں، اچھی اللہ فرشتیاں فخر کردا کہ ابراہیم علیہ السلام تو صدیاں بعد اج میدان جڑا عرب دا پھر خدا دا نام بلند ہے، احلال بلند آواز نہ کدے ذبح جڑا ہے وہ بھی قرآن پاک نہ ما احل بہ لغیر لفظ آوندا بجائے ذبح دے احلا کیا گیا، کیونکہ عرب لوگ جڑے سی انہاں دا طریقہ منافق نہیں سی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماؤں مسلمان منافق ہون بھئی نیاز دجے دی ہے نہ بسم اللہ کہندے، جھوٹ بول دے، وہ جھوٹ نہیں بول دے، جڑی اللہ دے نام دی وہ تے اللہ آکھنا، جڑی لات عزا دی ہونے وہ نام لینا، بالکل جو اندر سی وہ کہیں گئی بے جدو عزا دی اسی پالیا وہی درگاہ تے چڑھاوا چڑھنا سی کہ اتنے خدا کی جڑی مکے کردے اتنے اللہ یہاں کا شاہ صاحب فرمایا میرے دور منافق ویکھنا تے وچوں پیران دے نام دی ہے کھڑ قبر تے کہیں بسم اللہ رواج پیا بھی بسم اللہ کہیں مولوی یاروں نے نہ تو اللہ تعالیٰ نہ اللہ دے نے کیا بٹلا کی لیا احلال کی شور کی پایا انہیں کہ فلاں درگاہ فلاں حضرت دا احلال شور رف رولا کی پاؤں رہا ساری عمر دعائی دیتی ہے فلانی درگاہ ہی پالیا ہوں بسم اللہ کہندا پھر رہا یہ منافقت اور بے ایمانی ہے خدا دے نزدیک دا کوئی وزن نہیں۔ تو یہ حلال دی گل سی کہ لبیک نوں کیا جاتا تو حلال تو ہی نکلیا کہ حلال جدوں آندا نا چند اسے لوگ شور پاؤں رولا پاؤں آؤ ویکھو جی آؤ ویکھو اس تو فرمایا یار اللہ تعالیٰ اسے اشارہ کر این ہما آیات روشن این ہما خلق بلی غور ذوق کون بیند کردگار کار کہ بیوقوف لوگ ویکھدے کہ چند آیا ودتا گیا گھٹتا گیا روز تماشا ہوندا مگر سکھدے کچھ نہیں یہ کون کر رہا بارش حضرت انس رضی اللہ فرما دے بے شمار رحمتاں عثمان تے سلیم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ دی اور دو بیویاں جنہوں نے مکے بیت حضور دی کی تھی حضور دے مدینہ نہیں آئے اسے 73 بندے اور 2 بیوی دیکھ لو اسلام جڑا وہ برکت ہے جو اتنا شاید دنیا چاہتے کوئی جانتا بھی نہ ہوتا کون سی سلام کنیاں ساڑیاں ماما دادیاں سانوں اپنا بھی نہیں پتا انہوں دے نام لکھے گئے جو 73 بندے آ سی تے 2 سن جنہوں نے عقبہ مینا دے میدان گھاٹی کافراں تو چوری حضور دی بیعت کی اور وعدہ لیا بے اللہ دے رسول بے ایمان نہیں منتے چھڈ انہاں دا شہر مدینے آ گئے وہ ایسے نیک بندے نکلے کہ وہ مباین اخوائے کہ وہ یار مدینے انہوں نے ہم حضور دی مکے جا کے بیٹھی تو جدوں اللہ دے رسول اللہ السلام مدینہ آ گئے تو سلیم آ کے بچہ لیا 10 سال کا حضرت انس رضی آخیا اللہ دے رسول انس آج تو میرا نہیں تہاڈا بس ہوں جنہ چر نا انہیں میرا کام کوئی نہیں کرنا تہاڈی خدمت کرنی اس پاروں اسی صحابہ کرام تو حضرت انس خادم رسول اللہ نے یا رسول اللہ دا خادم کر جی بس وہ آپ جدھر مرضی انہوں کلن تو حضرت انس رضی اللہ فرماؤں ایک سفر سی اسی آپ دے نال بارش آئی میں تسی وین امر نہیں سانوں یہ پتہ نہیں لگتا کس کر لی ہے کون کر رہا سارے سامنے بدل آیا جی مینہ ور گیا کچھ اللہ دے رسول اللہ السلام دی نظر ہر معاملے سی ایک
پتا بھی نہیں ہلدا جب تک اللہ دا حکم نہیں، عرش تو آرڈر جاری کردا ہوندا، تسی او دے حل نہیں وہندے، تسی یہ آندے گرمی آئی سردی آئی، نہیں پیچھے جو نا کام کر رہا ڈائریکٹر اتنے دھیان رکھو۔ چنانچہ حضرت انس نے فرمایا می اتریا، اسی سفر تے نبی علیہ السلام دے نال سی، آپ نے اپنے کپڑے جڑے جسم تو ہٹا کے نا اپنے اتنے لانا شروع ملنا شروع کیا۔ اسی آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام تسی اپنی چادر بدن ننگا کر کے اتنے لیندے جے کی ہے؟ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں نام توحید ہے، ہر گل چ ویکھنی یہ دنیا بن تو بعد آپے نہیں چل رہی، ہن بھی وہ چلا رہا ادا لہ الخلق ورحم، بنائی بھی ہے تو بناؤ تو بعد کنٹرول آپ چلا رہا، کتے سو نہیں کیا نہ کتے چلا گیا۔ فرمایا انہ حدیث واحب مربی، اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا تد مر رہا کہ تازہ تازہ میرے رب کی طرف عرش تو آیا، یہ پانی ایویں نہیں ڈگا، میرے رب کا آرڈر جاری ہوا تو اس کو میں اپنے بدن سے مل رہا برکت۔ ہوا ذرا بھی تیز ہوئی تو سرکار دو عالم صاحب نے اسے بھی آخیا اللہ میں نسألک خیرہا و خیر ما امرت بہ و خیر ما، اے اللہ اس ہوا دے اندر جو خیر ہے جڑا تینوں حکم سوا وہ سانو دے، ونعوذ بک من شرہا و شر ما امرت بہ، جے اینوں حکم کوئی عذاب دا ہویا سانو بچائیں۔ کنیاں امتاں جڑیاں ہوا نال تباہ ہو گئیاں، ہر شاید حضور وہندے سی کہ خدا دا ہاتھ سے کام کر، اس تو بارش بھی اپنے اتنے ملنا، اور ذرا ویکھنا بھی تیز ہوئی ہے اسے بھی آکھنا اللہ سقیا رحم۔ کئی آنے نیک بندے ان بچ بھی دعاواں لکھوا دیا کرن لوگ سانو اسی انہوں چھپی، واقعی یہ کرنا چاہیے، تسی ہر خطبے جو دعاواں بھی بن دیا کرو نا تہاڈی یہ بڑی نیکی۔ اللہ سقیا رحمہ لا سقیا عذاب ولا بلا ولا غرق ولا، پیغمبر خدا دیکھ رہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، تسی سمجھے بارش آئی ہے یہ رحمت بھی ہو سکتی ہے اور یہ تباہی مچا سکتی ہے، یہ طوفان ہے بعد و بارہ ماہ مکان اڑ جانے ہیں، چھتاں ڈگ جانی ہیں، تھلے آ کے خلق مر جانی۔ آج شہراں روز اخباراں پڑھتے اللہ فرمایا اس بدل کے اندر تہاڈی روزی کا بھی سامان ہے تے تہاڈی تباہی کا سامان ہے، یہ بجلیاں میں گرا تو برباد کر سکتا۔ اس طرح اللہ رسول علیہ السلام نے پھر یہ آخر سکیا رحم کہ بارش رحمت دی ہوئے، لا سکیا عذاب ولا بلا ولا غرق ولا، یہ عذاب بھی نہ ہوئے تے نہ ادھر کو ڈب جائیے تے نہ مکان ہی گر، ہر شاید خدا دے پیغمبر دیکھ دے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا نو چلا رہا اور اتنے خوش رہندے سی، دیکھتے سی کہ اللہ تعالیٰ دانا حکیم ہے۔ قرآن پاک تسی پڑھے لکھے بندے جو قرآن پاک نو پڑھتے جی ایک لفظ عزیز آتا، ایک نال وہ حکیم آ جاتا یا رحیم، اس طرح کو اگے نال لگا عزیز جو جلی کوئی کم مشکل، عزیز یہ نہیں بے عزت والا فلانا نہیں، اسی آنے بڑا عزیز ہے تو بڑا ہے نہیں، عزیز عربی زبان سے ایسا غالب ہے کہ وہ کوئی کامن ہونا نہیں، آخنا نہیں اس کو ہو سکتا پھر عزیز نہیں، اینا غالب اور پاورفل ہے کہ جو کرنا چاہتا ہو جائے۔ اس تو مغرب کی نماز تو بعد دسیا کہ 3 بار یہ کلمہ کرا کرو الحمدللہ الذی یفعل ما شاء ولا یفعل ما شاء غیرہ، تعریف ہے اس خدا دی کہ جو چاہتا ہے کر لیتا، اور باقی جنہیں نہ جو مرضی چاہن نہیں کر سکتے اگر وہ مرضی نہیں۔ اور خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ لکھا کہ ساری دنیا کے نبی ولی اور فرشتے اکٹھے ہو جانا، اللہ نہ چاہے تو کہ ذرہ بھی اتوں آخر اتنے ہو جائے نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت غالب ہے سب سے، بے ایمان جدھر مرضی گمراہ ہوندے پھر خدا اپنی حکومت دا مالک بالکل اقتدار جڑا مستحکم ہے، اس پر فرمایا عزیز ہے۔ ہن مگر یہ پاور جڑی ہے خراب بھی کر دینی کہ ایک آدمی کو طاقتاں بہت غلط استعمال کرے وہ بھی بربادی ہے، جس طرح کئی حکمران بگڑ جاندے وہ پھر اگے بدر کا علاج ہے عزیز دے نال ہی طاقت ہاریا وہ مگر الحکیم دانا بالکل ایک سٹیپ بھی غلط نہیں اٹھاؤں، وہی کرتا جڑا این حکمت ہوں ہونا چاہیے، عذاب ہونا چاہیے عذاب ہوتا، رحمت ہونی چاہیے ہوتا رحمت ہوں، غلط کام کوئی نہیں کرتا، جو کرتا درستی کرتا، سرے نیاز بباعد نہاد و گرد نیتا ہو کہ ہاں چے حاکم عادل کو نہ ہم عادل آندھا سیر نیواں کر کے اگے سر چکا کے بیٹھا رہے، وہ حاکم عادل جو کچھ کر رہا ہے عدل ہی عدل کچھ نہیں، تیرے تے مصیبت آئی تو ایویں پھٹتا رہنا کہ دیس تو یا ساری ڈپریشن نہیں ختم ہوتی نہ ہونی ہی، بندہ اپنی کوشش آ کے میں یہاں کا علاج کرنا، رب کی مصیبت اس دنیا سکھ دکھ دونیں آنے کچھ حل نہیں یہاں کا۔ ساجی رحمت اللہ علیہ فرما گر گریزی با امید راہتے ہم ازاں پیشتا ہے داستے دے تو نٹھا نہ اتوں پچ کے اتنے چلے جاواں تو اتوں مینوں کوئی آرام ملے، اتنے ہیچ کنجے بے دد و بے دام نہیں، کوئی کونا جڑا درندیاں اور چار پایاں تو خالی نہیں، جز خلوت گاہ ہے حق آرام میں، صرف خدا دی ایک درگاہ ہے وہ دی پناہ لے لا تو سوکھی سوکھی، پاویں پھر پہاڑ مصیبتاں دے ڈگ جانا تے تو 18 سال ایوب علیہ السلام کی طرح دکھی رہے، تیرے دل سے پریشانی نہیں آنی، تو کہنا جو حاکم ہے غلط کر رہے
میری سمجھ اگر نہیں کر دی کم میں جھوٹا ہاں اور نہیں، العزیز ہے الحکیم، غالب اردانا، اور کتے وتوکل العزیز رحیم بھی آ جائے کہ میرا غالب نہیں رحیم، اور ہر کام تے رحمت ہے۔ ایک رحمت ہے بھی ڈاکٹر مینوں دوائی دینا، کدی یہ بھی آپریشن کر کے میرا کوئی عضو کٹ بھی دینا، اسی سمجھنے بہتری کر رہا یار اینوں نہ کرتا سارا جسم ہی تباہ ہو جانا۔ انہوں مننے جڑا دنیا دا ڈاکٹر بے ایمان بھی ہو سکتا، کسی کو پیسے کھا کے غلط بھی نقصان، اللہ سے بھروسہ نہیں کرتے جڑا ایڈا رحیم اور مہربان، جی کوئی غرض نہیں اٹکی نہیں، کوئی کم نہیں ادھاڑیا آپ انہیں سانو تنگ کر کے فائدہ اٹھانا نہیں۔ اس تو اللہ دے رسول اللہ ہوا تیز ہوئی تد چک گئے، بارش آئی تد ہاتھ اٹھاتے کہ رحمت ہوئی۔ پوری ایک کتاب ہے کارم نے جی ایسیاں حدیثاں جمع کر دیا اس رسالے خامت ذرے۔ اللہ دے رسول نے میں نے تو سمجھایا بھی کھیتیاں تسی ویندے جے کچھ کھیتیاں نرم ہیں کہ ہوا ادھروں آئی اینوں چک گئے، ادھروں آئی دوجے پاسے نوں چک گئے، اور ٹوٹیاں نہیں ہوا دے گئے جدھروں وہ موڑے مڑ جاندے۔ ایک سنوبر دا درخت ہے جڑا ماڑیاں ہواواں نہیں کچھ کہندیاں، وہ پھر زوردار کوئی چکھڑ آਉਂدا تو لگ چپر، منافق بے ایمان سنوبر دی طرح انہوں نے اثر کوئی نہیں ہوتا، نہ سکھ نہ دکھ نہ اثر نہیں لیندے، پھر کوئی ایسی مصیبت آتی جی انہوں تباہ کر دینی ہے۔ مومن ہر حال ماڑا جا سکھ ہویا انہیں شکر نہ گردن نوا دینی، ذرا مصیبت آئی انہیں صبر نہ اللہ دے سامنے سر چکایا، اور ٹوٹدا نہیں لف جاتا جدھر نو ہوا ہوئے۔ یہ خامت ذرے دی حضور نے مثال دی، کتنیاں پیاریاں گلاں جڑیاں اللہ دے رسول حکمت اردانائی نہ سمجھائیاں۔ تو جڑی آیت میں پڑھی وہ یہی ہے جی میں دسیا نہ کوڑ دور شروع ہون لگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا سورہ آل عمران دے مینوں تانوں للکارتا رہ کے ساتھ چھڈ دیں، اور یہ بھی میں سمجھا اللہ تعالیٰ فضل کرے تو امید ہے بسی پہنچ جائیے، ورنہ قسمت کو دیکھیے کہاں ٹوٹی جا کر کمان، دو چار ہاتھ دب کے لبے بام رہ گیا۔ کنیاں دے جنازے اسی پڑھ رہے ہونے، رمضان سی 7-8 دن رہندے فوت ہو نہیں نصیب آیا۔ اس پروں دعاواں سکھائیاں گئیاں رجب تو ہی کہ جدو رجب آوے اس تو ہی کہو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب بھی مبارک ہوئے تے شعبان ہی برکت والا ہوئے تے اپنی رحمت نہ رمضان تک پہنچا دے، اتوں تک نہ پہنچا دیں، پھر پاویں موت بھی لکھی ہے رمضان وکھا دے۔ اور کتنی پیاری دعا جڑی اللہ نے ایک بندے سکھائی، کہو اللہ بارک لنا فی شعبان، اے شعبان دا مہینہ گزر رہا مکنی والا، اینوں برکت والا بنا، بلغنا شہر رمضان، شہر رمضان تک پہنچا، تے شہر رمضان کی توفیق نہیں اگوں ہی تیاری ذہن نو اپنے نو سیٹ کرنا، ادوں واسطے ہون لک بنو کرنا کی ہے وَإِنَّا لَلصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللِّسَانِ وَغَضِّ الْبَصَرِ، اس مہینے پھر سانوں توفیق دیں، روزے رکھیے دن رات نو نفل پڑھیے، نظر اپنی نو آوارگی تو بچائیے، تے زبان اپنی دی حفاظت کریے، بیس پورے مہینے غیبت جھوٹ کسی سے بہتان وغیرہ کوئی غلط گل نہیں کرتی۔ جی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھا بھی لوگ آندے سوائے اس مہینے تسبیح حمد لا الہ استغفار اسی درود شریف تو کبھی انہوں دی زبان کوئی نہیں، پورا مہینہ انہوں نے سیٹ کر لینا زبان نو، اس مہینے چی حفاظت کرنی زبان دی، بے چو غلط گل کوئی نہ کہے، یا اللہ دی تعریف ہو رہی ہوئے یا وہ رسول سے درود ہو رہا ہوئے یا اپنے واسطے معافیاں منگیاں جا رہی، معافی سب تو بڑی ہے۔ بڑیاں دعاواں سکھائیاں گئیاں معافی لی، مگر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے آخیا کہ اللہ دے رسول مینوں کوئی دعا سکھا جڑی میں نماز چ منگا، باہر نہیں نماز چ منگا میں، تے نبی علیہ السلام سکھائی۔ علماء جڑے حیران ہیں بھی یار حضور پاک نے دعا سکھاؤں کیویں کمال کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنے وال ویکھاں تو میں اپنے آپ کو بہت تباہ کر بیٹھا، میرے کو اینے قصور گناہ ہو گئے، میں آپ ہی سمجھنا کہ بچنے والی ہوں صورت کوئی نہیں، کدھر رستہ نہیں نظر، اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، تو میرا یہ ایمان ہے کہ تیرے بخشاں بغیر کوئی اور بخشن والا بھی نہیں، جن نے مرضیاں نے بھجنا کوئی معافی دین والا نہیں، تو ہی معافی دینا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے ہن عربی زبان سے مغفرۃن او تے تے دو زبراں، اینوں تنوین اسی آنے نون دی آواز نکل گئی، تون تین تون دو پیشاں دو دیر تنوین نون پیدا کرے، ہن تنوین جڑی وہ کئی معنی دیندی، جنہاں تے ایک معنی تعظیم دا، کسی شے نوں بڑھا کے بیان کرنا ہوئے نا بہت ہی اعلیٰ یار سمجھو پڑے، اس تو اللہ دے رسول نے کیا ہن جدوں من لیا تم بے قصوروار بہت بڑا تے بخشن اور تیرے سوا ہے کوئی نہیں، ہن چھوٹی جی بخشے نہ گل نہیں بننی، علاج بہت چاہیے، فاغفر لی مغفرۃ، اس تو ہن بخشش کر میرے تے ایسی بخشش جڑی بیانوں بار،
جنہوں اسی اپنی عقل نال سمجھ نہیں سکتے. اینا ہن کرم کر تے کرم بھی جڑا نا میں ہن آکھاں نا میرا کوئی استحقاق میرٹ ہے نہیں، میں اس بخش دے لائق نہیں، میں پکا مجرم ہے سزا دے لائق ہے. من عندک اپنے خاص فضل نال کولوں دے دے، ورنہ میں میرا منہ ہی نہیں میں کہاں بھی اینے عمر گناہ کر کے تم مینوں بخشیں. بخشش بہت وڈی دے تے دے او جڑا میرا استحقاق کوئی نہیں، میرا حق نہیں بنتا، میرے تیری رحمت فضل پانوں ہونی چاہیے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی تے رحم کر مجھ تے انک انت الغفور الرحیم. میں جو ہے تو بخشن ہار اور مہربان. اے چھوٹی جی دعا حضرت ابوبکر جی نے کہن تے سنائی تے دیکھ لیا تو گل کوئی نہیں رہی. اعتراف جرم منے کہ قصور بڑا ٹکانا ہوں تیری رحمت تو سوا ہے کوئی نہیں تے بہت بڑی بخشش درکار ہے. میری ہمت تو زیادہ رحمت کر، تو بخشن ہار اور مہربان ہے تے کردہ قصور بندے دا. پھر اسی رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کچھ نہیں ہو رمضان سے رب نے لینا اولا کی بگڑیا. دوزخ چلے جان سارے سردے پھر انہیں پوچھنا کوئی نہ انہوں کوئی تکلیف ہی ہونی. وہ تو قرآن مجید اللہ یوم نسیت میں اج تمہیں بھول گیا جی میں تسی میرے کلام نو بھول گیا. حالانکہ بھولنا ادنا کی یہی ہے تو میں نظر انداز کرتا. ہوں میں تاری کوئی فریاد نہیں سننی، سردے رہو تو بڑھتے رہو. مگر رحمت خدا کی جڑی چاہتی ہے، رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کہ تکفیر ہوگی. اینا من جا کہ گناہ ہوا. میرے کو ایسے کام ہوئے جڑے نہیں ہونے چاہیے، کرم ہو جانا، رب نے اسے کرم پھیر دینا تو بخش دینا. تو رمضان شریف جڑا وہ فرمایا کہ سارے قرآن پاک کس طرح آواز نہ سارے الا مغفرۃ من ربکم جنت دوڑ آؤ پھر تیزی نال کوشش کرو داخل ہون دی. اللہ تعالیٰ نے بخشش دے دروازے کھول دیتے. فرمایا رمضان آتا تو رحمت دے دروازے کھول دیتے جاندے تے دوزخ دے بند کرتے جاندے تے شیطان جڑے نا سرکش تے وڈے انہوں نے زنجیراں تعینات نہیں جاندے. اللہ اپنی طرفوں سارا انتظام کر دیندا بے بندہ بخشیا جائے تو جنت چلا جائے. یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا بھی آپ کچھ نہ کرے تو آپ زنجیراں لگ جانیاں یا دروازے کو. یہ میرے تواڈے حال دی گل ہے کہ اگر آدمی نے روزہ رکھیا وہ واسطے شیطان جڑے جکڑے گئے. جہے منہ آ کے شیطان نے گمراہ کرنا. شیطان کو دو رستے سی، ایک منہ سی ایک شرمگاہ. ایسے ذریعے گمراہ کر سکتا سی، یا بدکاری کرائے یا حرام چیزاں کھلواوے یا سارے منہ غلط گل. ہوں شیطان جدوں آتا تو بندہ آتا یار تو مینوں کی آکھنا حرام دا، میں تو حلال بھی چھڈی بیٹھا، میں بالکل نہ دوان تارے لگاتے. اس تو بے بس ہو جاتا، چالاں اپنیاں بھول جاتا بھی ایویں ہوں کی گمراہ کرا. اور دوزخ دے دروازے جڑے حضور نے آکھیا بند دو دروازے. ایک دن آپ نے حضرت سعد بن سعد فرماؤندے آکھیا لوگو ہے کوئی جڑا مینوں دو شیاں دی ضمانت دے تو میں انہوں جنت دی گارنٹی دے دینا کہ دو جبڑیاں دے درمیان جو اے منہ یہ ضمانت دے کہ یہ نہ حرام اندر کھڑوں گا تو نہ کوئی غلط گل باہر لے آؤں گا. تے دو ٹنگاں دے درمیان جڑی شرمگاہ تھوڑی یہ ضمانت دے کہ کتے بدکاری تے نہیں استعمال کرو. جنت دی ضمانت میرے کو لے لے. دو ہی دوزخ دے دروازے اے سوراخ ہے ادھروں اور یہ دونوں جڑے نا بالکل سیل ہو جاتے. روزے داراں دی بے ایماناں دی کھولی کھول روزے دار لی بند ہے. انہیں کی حرام کرنا جڑا حلال نہیں چھڈی گئی. اور جنت دے کھل گئے اللہ تعالیٰ نے. اور جنت کا ایک دروازہ مخصوص کیتا رب نے. 8 دروازے ہیں جنت دے مگر ایک ریان جڑا صرف روزے دار ہے. روزے دی بات یہ نہیں رب نو پسند ہے. اے رمضان شریف بھی ساڈے کو نہیں رکھا جاتا. رسول کریم تے سال بھر چ انہیں دسے 11 13 14 15 تاریخ چاندی ہے ہر سوموار جمعرات دا ہر مہینے چین ہونا چاہیے. اور جدوں کسی نے پوچھا اللہ دے رسول سے کوئی ایسا عمل دسو جی کوئی مثل نہ ہوئے وہ نال اور کوئی شے برابر نہ ہو تو آپ نے فرمایا روزہ. روزے نال دی اور کوئی شے نہیں. نفل نمازاں دنیا بھی ٹھیک ہے مگر روزہ سب تو اچھی ہے. اور ایک حدیث پاک میں روزے نال ایک دن دینا 60 سال آدمی دوزخ تو دور ہو جائے بالکل جہنم تو پرے ہٹاتا جاتا انہوں. بہت وڈی ہے یہ رحمت دے دروازے جڑے کھولتے جاتے. اس تو آدھے جے اتنا نہ تو دوزخ جاندے ہی رہندے. رمضان سی شیطان بھی تر پہ روزے دار اور نیک بندے لی شیطان جکڑیا بھی جاتا. وہ دوزخ دے دروازے بھی بند ہو جاندے اگر وہ شریعت تے عمل کرے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دروازے لگے کھول فرشتے کھول دین لگے دوڑو جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف. جنتن اور اس جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرو. عرض السماوات پر جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کے برابر ہے. تھی سمجھ لے بڑے 7 آسمان بڑی زمین وہ چوڑائی جنت کی اینی ہے بے 7 آسمان 7 زمینوں وہ سما جان. وعدت للمتقین مگر وہ رب نے تیار انہوں نے کی ہے جڑے خدا تو ڈرن والے اور پرہیزگار لوگ. تو روزہ بہت بڑی بات ہے.
آپ نے فرمایا ہر شے دا ثواب خدا نے بیان کرتا بدا دوں گا مگر روزے دا اپنی رکھیا بے نہ فرشتیاں نوں سمجھانا الا صوم فائنو لی وانا جی بے روزہ ایک ایسی بات ہے جہاں میں اپنے کوئی کمپیوٹر رکھیا اے میں یہ انعام دوں گا یہ بندہ میرے لیے رکھدا اور کسی نوں پتہ نہیں لگتا سویر تو شام تک کول بٹھا رکھو انہیں کچھ نہیں کھادا پیتا نہ کوئی مگر روزہ نہیں جب تک اندر نہیں نیت کرتا میں اللہ دا حکم من کے کر رہا روزہ نہیں ہو سکتا اس تو روزہ ایک مخفی شے ہے جنہوں صرف خدا جانتا اور فرمایا میں یہ اجر دینا تو روزیاں دی فکر کرو اور دوسری بات اس مہینے دے اندر نوافل ہے رات دے نفل سارا سال ہی بہت بہتر ہے اسی جس نماز تو بے فکر ہونا تہجد دی فکر نہیں کرتے نمازی بندیاں نوں ادھر خیال نہیں کہ تہجد ادا کریے بڑی کوتاہی قرآن مجید نوں تسی پڑھو اللہ دے رسول دی حدیثاں نوں پڑھو کسے شے دا اجر اور ثواب بیان نہیں ہویا جڑا تہجد اے 5 نمازاں فرض ہے مگر انہاں دا بھی نہ انعام ہے نہ وہ برکت ہے جڑی تہجد دے وقت اور وقت ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے جڑے بندے نے جنہاں میرا خوف ہے بہلا سہار ہے ہم مستقبل لوگ ستے پے ہوندے ہیں اور وہ سحر دے وقت میرے کو معافیاں منگ رہے ہیں قلیلا من اللیل ما یہجعون انہاں نوں نیند نہیں آوندی وہ تتجافا جنوبہم اپنے بستروں تو اٹھ کے کھڑے ہوندے گرم نرم بسترے چ نیند تنگ کر رہی ہوندی مگر اٹھ جاندے تے سون نہیں بڑا جا کے جنت اتنے آرام کر رہی ویڑا ساؤن دا نہیں ایک گھوڑے بیچ کے لمے پہن دا وقت نہیں ہوں تو مالک کائنات عرش تو چل کے نیڑے دے اسمان سے آیا آپ چل کے آیا اور آوازاں دیندا کہ ہے کوئی بخش منگن والا میں بخش دیا کوئی رزق منگن والا کہ میں انہوں رزق دیا کوئی دکھیا کہ میں وہی فریاد سنا آپ رب چل کے آئے تو تسی کچہری لاؤن تو بعد ستے رہو اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا علیکم بقیام اللیل اے رات دے نفل جڑے دی بڑی فکر کرو بیسانج پہ کے لوگوں نے کام الجھاتا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا کار کرے کچھ گلاں ایسیاں جنہاں لوہے دی لیگ کی طرح ذرا شک نہیں مگر لوگوں نے رولا پاتا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نویں نماز نہیں اس مہینے پڑھی ایک نفل بھی نہیں اور پڑھیا بالکل من کرتی گلا کسی دے کولے دا ثبوت نہیں بے تہجد تو علاوہ اللہ دے رسول نے اس مہینے کو اور نماز پڑھی کچھ نہیں ایک نویں نماز دا نام تراویح رکھ کے امت نواں فساد ہو گیا بے کنیاں رکھنا کنی نہ حضور نے ساری عمر تراویح آکھیا نہ کسی صحابی نے آکھیا بہت بعد کہ نواں نہ صلاۃ و تراویح ہو گیا روزی بحث چل پی ویاں کنیاں رکھتا نہیں ایک ہی نام جڑا ہمیشہ تہجد دا قیام اللیل وہی قیام رمضان سی وہ قیام پوری زندگی حضور پاک نے کوئی علیحدہ نماز نہیں پڑھی ایک ہی نماز وہ یار تہجد جڑی سی انہوں نے پڑھیا اور کچھ نہیں پڑھیا حد ہے کہ لوگ پھر ترجمے چھڈ دیں اے مولانا یار گجراتی مرحوم ہو گئے تفسیر بھی لکھی انہوں نے تفسیریں نہیں بریلوی عالم تو ایک کتاب ہے نا جی جال حق یہ اندر یہ رسالہ اس تراویح تے لکھیا زور ہے ہی لاؤندے بھی 8 دا تے کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا آدھے ایویں غیر مکلف گل کری 8 کوئی نہیں شروع تو 20 ہے لمحات المصابی اعلیٰ رکعت تراویح 447 صفحے سے شروع ہوں آپ لکھیا مگر فارسی کی رہن دیتا بے ترجمہ کرا تو سارا گراؤنڈا مسمار ہو جانا جو بنایا سارا تو ٹہ جانا ہے 400 دن مدارج النبوت جلد اول صفحہ 400 میں ہے تحقیق آنست کہ صلاۃ حضرت در رمضان ہم نماز معتاد بود یاد دے رکھت کہ دائم در تہجد میں گزار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم تحقیق یہ ہے کہ حضور دی نماز رمضان وہ 11 رکھتا جڑا ہمیشہ آپ دی پڑھن یاد سی تہجد دے وقت وہ آپ نے پڑھی کوئی نویں نماز نہیں پڑھی دوسری جگہ جدو آیا بے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑا حکم دیتا کہ لوگ جڑے پڑھ لگے انہوں نے آخیا دواں کاریوں ابئی بن کعب اور تمیم داری این یقوم للناس بے 11 رکھا وہ بھی لکھی ہے کہ 11 رکھنا لوگوں نے پڑھائے اگے پھر آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے لوگ 20 چل پے اس تو بعد پھر بھی ہوا بھی مدینے شریف بھی مسجد 36 اور 3 وتر 39 تک بھی چلے گئے ودے گئے نفل اتنے پھر آپ لکھیا ہے یہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے 11 کا بھی حکم ملتا مڑ کے بھی لوگ اتنے پھر لکھے وجو میں بین ہمارنا وقاول سمست کرل امر الشرین پین المتوار یہ دونوں پھر اس طرح ہی سیٹ کیا پہلا جدوں حکم دیتا حضرت عمر سے شروع وہ 11 ہی سی بعد چھوڑی جڑی پھر لوگ 20 تک چلے یعنی سچ کا پتہ لگتا ہے اصلیت ہے پھر پردہ پا جانا اس تو جن مرضی پڑھو نفل پڑھنے کوئی گناہ نہیں 40 پڑھو باویں 100 پڑھو مگر جویں شیخ اکبر محی الدین عربی آخیا نا بھئی یہاں سے منو بے دی کوئی تعداد نہیں کر رہی نفل ہے جن مرضی پڑھ دے پھر والذی یقول بے 300 صفحہ اور جلد دی ساتھی الفتوحات المکی جس گل دے اندر میں قائل نا والذی یقول بے فی ذلک اللہ توفیق
یہ اندر کوئی حد مقرر نہیں، جن نے جی چاہے کوئی نفل پڑھے۔ فین کانا لا بدہ من الاقتداء، کہ جے کوئی آندا نا بے ضرور میں وہ کام کرنا جڑا اللہ دے رسول نے کیتا، کنی صدی لکھ دے تے مڑ کے ایویں کہندے یہ نویں گل وہابیاں نے کر لی، اس وی لکھ لیا۔ اس طرح چھٹی ہے اتنے لکھا 20 20 اور 39 بھی، مگر جے تسی فین کان لا بدہ من الاقتداء، جے آکھنا میں نہیں پیچھے چلنا، فال اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ دے رسول دے پیچھے چلنا جڑا وہ بہتر ہے۔ فإنه ثبت عنه صلی اللہ علیہ وسلم أنه ما زاد على 13 رکعة بالوتر شيئا لا فی رمضان ولا فی غیرہ، کیونکہ نبی علیہ السلام تو ہے بالکل آسمان دے سورج کی طرح ثابت ہے کہ آپ نے رمضان شریف 11 نہ رمضان نہ غیر رمضان 13 رکعتاں تو بعد کوئی نہیں پڑھی۔ اصل 11 جڑیاں میں ایسا کیاں دو تیاری کی کہ وضو کر کے آگے پہلے 2 چھوٹیاں جہاں رکھنا پڑھنیاں تاکہ دھیان نماز پورا ہو جائے، پھر اثر نماز جی تحجد شروع وہ 11 وطر سمیت 11 پڑھنیاں۔ لا پھر الا انه كان يطولهن ويحسنهن، مگر اللہ دے رسول لمبیاں پڑھ دے سی تے سونا پڑھ دے۔ فهذا هو الذي اختاره، فرماتے میں پھر نہیں پسند کرنا، پھر باقی اپنی کڑیاں چھڈو، جو کوئی اللہ دے رسول لے یجمع بین قیام رمضان والاقتداء برسول اللہ، تاکہ رمضان دے نفلاں والی بھی گل ہو جائے اور رسول اللہ دی پیروی بھی رہے۔ قال تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قرآن دی آیت دا حوالہ دیتا سورۃ احزاب رسول اللہ دا نمونہ ہی سب تو بہتر ہے، دوجے پاویں کنے چمکدے نظر آن نہیں، وہ ایویں گلٹی ہے، سونا وہی ہے جڑا اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔ بیٹھے سی شعیب صاحب مینوں ڈاکٹر صاحب کو لے گئے ذرا شوگر واسطے ٹیسٹ کراؤن، وہ گل انہوں نے کی ایک بزرگ کا سنیا اللہ دے رسول دی محبت نے خربوزہ نہیں کھادا، میں ادنا ہی شرعیت اور شے تے حکم حلال حرام دے ملے اسی اتنے چلتے رہے، سانوں گناہ کوئی نہیں، مگر اقتداء جڑی نا بے حضور دے پیچھے چلنا اے بہت اگے دا مرتبہ۔ میں شعیب صاحب باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اخبار لکھ دے جدوں خربوزہ لوگوں نے اگے رکھیا تے شیخ نے پوچھا بھی تربوز جڑا وہ بارے چاہیا، تربوز حضور نے کھادا نال کھجور بھی کھادی تاکہ اعتدال ہو جائے، ایک ذرا جڑا ٹھنڈ کیا ہو دوسرے برود دے نال حرارت بھی ہے، مزاج ٹھیک ہو جائے۔ خربوزے کا بھی کو پتہ لگا بھی کلیاں کھادا جو علماء نے آخیا نہیں یہ کوئی ذکر نہیں ملیا، تو اقبال لکھ دے کامل بستان در تقلید فرد اجتناب خرد نے خربوزہ، وہ بستان دے ولی نے جڑا سردار سی اس مانے سید الطائفہ بعد جی نے خربوزہ کھان کا انکار کردا، پتہ نہیں یار میں اور طرح کھا رہا ہوں، حضور نے اور طرح کھا رہا۔ اس تو میرے پراؤ رکھنا نو اساں کی کرنا، رکھنا کوئی شاید اللہ نے اپنے رسول کا طریقہ اینا پیارا بے اینا کی ہوئے نا چٹکی وہ سونا، اور دوجا ٹھیر بھی ہوئے نا وہ گلٹی ہے تانبا کچھ نہیں۔ کدے شیخ اکبر نے آخیا یار جے تے اقتداء کرنی نا پھر اقتداء رسول اللہ دی کرو، یا کھلا رکھو کم، 20 پڑھو باویں 36 پڑھو باویں 100 تک چلے جاؤ، وہ کوئی گل نہیں نفلا، مگر تسی اگر پیچھے چلنا چاہتے جے پھر اللہ دے رسول اللہ السلام کا طریقہ سب تو بہتر۔ اے ہن جو بندی جڑے نے انہاں نوں عادت ہے وچے چنگے انہاں دے منتے آؤندے بڑے فطور پاؤندے نہیں، اہل حدیث ہیں یوں ہے، اہل حدیث کچھ نہیں، صرف انہاں غریباں دا قصور ہے، کوئی نواں گروہ نہیں۔ جدوں لوگوں نے اپنے اپنے علاقے دے عالماں نوں من لیا نا، کیا ساڈے شہر دا وڈا عالم دے پیچھے چل پیا، کوئی یہ بھی گناہ والی گل نہیں سی، اپنے علاقے دے عالم تے اعتماد کرن۔ بصرہ کوفہ امام ابو حنیفہ ہو گیا، مکہ شافعی پیچھے ہو گیا، مدینہ مالک پیچھے ہو گیا، ایک گروہ ایسا علماء دا سی جنہاں نے آخیا بھائی یہ بھی چنگے ہے، مگر اسی بستی بستی گھومنا تے بندے بندے نوں جا کے پوچھنا بھی کسی کو نبی پاک دی بھی کوئی گل ہیگی، یہ بیچارے رحلت کرتے رہے، کوچ کرتے رہے، ہزاراں میل دے سفر انہوں نے کیتے تے اکٹھا کیتا، انہوں محدثین کہہ لو اہل حدیث کہہ لو، یہ غریب سے تلاش ہوندے، لوگ انہوں سناؤندے سی قول فلاں دا آندے ٹھیک ہے بھائی وہ بڑے اچھے لوگ گزرے، مگر اسی اس تلاش نہیں، اللہ دے رسول نے کی بڑی محنت کی سی، اس پاروں اللہ دی بے شماروں تا مولانا عبدالحی حنفی سی لکھنوی، مگر انہوں یار محدثین جڑا جو انہوں نے کام کیتا نے اور کسے گروہ کو نہیں ہوا، فقیاں نے بھی کچیاں پکیاں جو روایتاں لبیاں لے لیاں، انہاں کھوج کڈیا بھئی کھڑا کیا تے کھوٹا کیا، اے ہن تالیفات رشیدیہ اور یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ دے اندر ہی شیخ نے اتنے لکھیا بھی جے سچ پوچھو نا تے نبی علیہ السلام نے نماز جڑی پڑھی ہے ہن بھی وہ جے کوئی آدمی پڑھے اصل وہی ہے، وچے گم ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام کی نماز 8 ہی رکھنا سی، اور آپ نے تہجد جڑی ہے تو علاوہ کوئی شے اور نہیں پڑھی، تے بہادری ہن بھی ہے، آندے ہن بھی ہمت یہی ہے کہ آدمی پچھلے وقت پڑھے، عظیمت اسی میں ہے کہ سویرے سو جائے
عشاء پڑھ کے 4 فرض اور 2 سنت، آرام کرے، تہجد دے وقت اٹھے، اور جویں اللہ دے رسول نے آخیا فافضل الصلاۃ المرء فی بیتہ المکتوب، آپ دے جانے بغیر ہی تہجد اس اثر عشاء ویلے تے آئے ہی نہیں حضور، اتنے فی جاؤ پھر رات تہجد دے وقت نکلے تو لوگ آپ خیمے پڑھتے سی، باہر کھڑون لگ پے اپنے طور۔ تیسرے دن آپ نے محسوس کیا میرے پیچھے تو لوگ، تو آپ نے پھر وہ نماز چھڈی، گھر چلے گئے، اور سویرے آخیا مجھے تھوڑا پتہ لگ گیا فافضل الصلاۃ المرء فی بیتہ، فرضاں کے علاوہ باقی نمازاں کرو کری، اے کیا کہ قصہ ختم کر رہا، وہ بھی رات نکلے، کوئی عشاء دے وقت نہیں، اور نال حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اپنے زمانے لوگ ویکھیا بھی نہیں پچھلے ویلے اٹھتے جائز تے ہے، عشاء پڑھنے تہجد پڑھ لے، ہن بھی تسی اگر نہیں اٹھ سکتے عشاء دے 4 فرض 2 سنت تو بعد تہجد دے کچھ نفل پڑھ لو، پاویں 11 گنی جانی، ہن قیام اللیل دا اس وقت شروع ہو گیا، شروع چ بھی درمیان چ بھی آخری وقت افضل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ آخیا کہ جہڑی نماز ویلے تسی سو رہندے جے نا وہ یہ کتے افضل ہے، اور آپ ایک دن بھی نہ حضرت عمر نہ علی نہ عثمان اس نماز کوئی نہیں پڑھے جڑی اسی پڑھتے، بالکل پچھلے وقت جا کے پڑھتے تھی، وہی لوگوں نے دسیا کہ اولتی تنامون عنہا افضل من الرجل، یہ جڑی ہن پڑھتے پھرتے جے نہ کتے نماز افضل، اور کلا آدمی جدو پڑھے اپنا سکون نہ پڑھے، اپنی مرضی کی دعاواں کرے، جس طرح ہن پڑھی جا رہی ہے یہ بھی ہر بندہ جانتا، وہ زمانے جی حضرت شیخ اکبر نے آخیا یار انہوں انج ہی چھڈ دیو، یہ تمہیں ثواب نہیں ہو رہا، تسی گناہ کٹ رہے، تو تے فرماؤندے جڑا قیام ہن جس طرح یہ لوگ کر رہے اور جداں دی نماز یہ پڑھ رہے، یہ اللہ کے رسول نے دسیا اجداں رکوع سجدے کٹو وڈو، لکھ دے ثم الذین صابروا علیہ فی العامہ یغضون اشم عذاب انکسر، کہ ساڈے زمانے جڑے لوگ تراویح پڑھن دے عادی نا ایسا برے طریقے نال ادا کر دے اور ایڈی ایڈی جڑ وڑ دے، لا یذکرون اللہ فی الا قلیلا، اللہ نو برائے نام ہی یاد کر دے، لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ سجدہ پورا نہ رکوع، ولا یرتلون قرات، نہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، وڈ وڈ سٹی جانا، وما ابسنہ من سنہ من الاجتماع لا کان واحد لا معهم الناس اليوم لا من التمین تزیین من الخطباء والفقہاء، مطلب آدھے جناب بزرگوں نے اکٹھی شروع کی سی، انہوں نے یہ نماز آخیا سی پڑھو کہ اتنا قرآن کی جڑ وڈے ہوتے، وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ للرجل ارجع فصلی فانک لم تصلی، یہو جی نماز سے پڑھ کے آیا سی صحابی، حضور نے آخیا جا مڑ کے پڑھ، کہ تو نماز کوئی نہیں پڑھی، 3 واری ہویا، تو بعد آپ نے آخیا نماز اینوں آندے جڑی تھی رکوع سجدے وڈی جاندے، فمن عزم علی قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فیہ فلیقم کما شرع الصلاۃ من الطمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یذرا، آندے جے تے ارادہ نا کہ جڑا سنت قیام ہے رمضان جڑا شوق وہ کرنا، تو پھر اس طرح کرو جویں اشارے نے دسیا، ٹھہر ٹھہر کے بالکل خشوع نہ، قرآن جو پڑھے سوچ کے، وَإِلَّا كَانَ تَرْكُهُ، ورنہ یہ نفل پڑھنے چھڈ دے دا کوئی فائدہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہونا، یہ دینا گناہ ہے، یہ جڑا تھی پڑھ لے دے ثواب نہیں، الٹا عذاب دے مستقی، یہ دینا سو جانا جا کے، نہ اس وے پڑھو نہ کچھ بھی نہیں گناہ، جڑا نے روزے دے پڑھ یہ بھی من کر دیا ہے، ایک علیحدہ بات ہے نفل کوئی پڑھ لے اچھا، روزے دے پر کوئی نہیں، نہ روزے نال دا کوئی جوڑ ہے، یہ کسی نے نصیب ہو کر لے، اور یہ اصل وقت تہجد، چنانچہ بدایت المجد امام میرے رشد لکھ دیں کہ علماء ہونا دے بھی نفل تے پڑھنے نیکی ہے، مگر یہ اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ دی نماز بہتر ہے، ذرا اندازہ کرو ٹاس کالا پیا، حضور دی نماز بہتر ہے پچھلے ویلے دی یا حضرت عمر نے جدا لوگوں نے اجازت دیتی، وین کان اختلاف ایون افضل احیا اب صلاۃ آخر اللہ، پچھلے حصے جا کے پڑھنی وہ بہتر ہے، آن التی کان صلاۃ رسول اللہ جڑی خود حضور دی اپنی نماز دی، لیکن الجمہور علی ان صلاۃ آخر اللہ افضل، کنی موت پہلا سپین چ لکھے، ہوں یہ گم کرتا اس مطلب آدھے نہیں جمہور، وہ آدھا جمہور تے ہی آدھے پچھلے ایسے ارادے پڑھنا افضل ہے، خود حضور نے فرمایا فإن افضل صلاۃ المرء فی بیت المقدس، اور خود حضرت عمر دے والے قول عمر فیہا واللتی تنامون عنہا افضل، کہ جڑے ویلے سو رہندے جے نہ کتے بہتر ہے، اس تو تہجد کی عادت پاؤ جس نہ حاضر ہوے، ٹھہر کے پڑھو تے دعاواں پڑھو، صورتاں چھوٹیاں بھی کوئی گل نہیں، دعاواں وال ہو جاؤ، دعا دے بارے چ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد 7 موقعوں تے حضور اللہ صاحب کی کہ نماز دے اندر اندر حضور نالے اللہ نو یاد کری جاندے، نالے منگی جاندے، شروع کر دیں کدی اللہ ما باعد ہے، کدی سبحانک اللہ، کدی وجہ تو وجہ دعا، رکوع گئے تسبیح کیتی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ تو بعد دعاواں، سجدے چی درمیان چی پھر التحیات چی، اور کئی بڑی رکوع نو جان تو پہلا دوسری رکعت ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کر کے کیا 7 موقع ثابت کیتے کہ نماز نو غنیمت جان،
ساری دنیا تو کٹ کے تو رب ول ہویا منگلا میں پوری جرت نہ ساری دنیا انہوں نے جیویں امام ابن حزم آخیا پہ دنیا کسی کو دلیل ہے بھی اپنی زبان سے نمازی دعا نہ کرے کوئی آیت آئی حدیث بھی دعا جڑی عربی چ کرے حضور عربی کرے تو انہوں زبان سی کوئی منع کیتا امام آدھا کہ یار کسی آیت اور حدیث آیا بھی نمازی جڑی وہ اپنی زبان وہ دعا نہ کرے انگریزی اردو پنجابی شعراں کرے پاویں نثر کرے صرف دو شیاں نہیں بدل سکتا الحمد شریف اور دوجی جڑی وہ ترجمہ کرتے سورت کا وہ پاویں کنا آرا ترجمہ پھر کلام اللہ نہیں جانا انہوں عربی پڑھ باقی پوری نماز جتھے جی چاہتا نا رک کے شعراں رون آؤں تو رو نثر چاہتا تو اپنے رب نہ گلاں کر اور جن لوگوں میں ویکھیا نا کہ اس گل سے لگ گئے انہاں منیا بھی جڑا نماز دا مزہ ہونا ہے کدی بھی نہیں ہے رکھتاں گھٹا دیو کوئی زیادہ رکھتاں کی لوڑ نہیں بشک تھوڑیاں پڑھ لو مگر پڑھو جیسے اپنے رب نہ کلام کرو فین نہ ہو راضی ربا حضور نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھتا اسے اپنے رب نہ راز دی گلاں کر رہا ہوں کوئی نہیں سنتا ہوں بھی کی کہہ رہا اپنے رب نو اپنے دکھ سنا رب نیڑے ہوں بڑے نیک آدمی سے جڑے مجاہدین سے سید احمد شیعہ انہوں دے سلسلے سے سید تجمل حسین تو مکے انہوں نے کسی شافی امام دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی تو شافی لوگ جڑے رکوع تو بعد پھر ہاتھ اٹھا کے نا فجر دے روزانہ دعاواں منگ لی جنیاں جی چاہے قنوت ہی انہوں کیا جاتا قنوت دا معنی یاد نہیں ہوتا یہ بھی پیچھے کھڑا سی انہوں عربی تو نہیں آئی انہیں فارسی چ شعر سی جڑا پڑھتا رہا تو روندا رہا اس دن اتنے حالت تاری ہوئی بھی اس شعر پڑھ کے نا جنی دیر بھی وہ لگے رہے یہ اسے شعر سے رہا تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے مرشد نے پھر لکھا انہیں بھی حاجی صاحب میں تو ایک دن یار نماز ہے جی پڑھ بیٹھا تو حضرت نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے اے فقیر جو مرضی کہیں پھر تیری یہ جی نماز کا مقابلہ کوئی نماز نہیں کر سکتی تو یہی کہہ رہا اپنے رب اے خدا بندہ را رسوا مکن گر بد من پھر من پیدا اے اللہ اپنے اس بندے نو دن قیامت دے شرمندہ نہ کریں جے میں برا بھی تو پردہ رہن دے اے ٹکے رکھیں اے ہوئی دہرائی گیا تو ہوئی گیا ہو جاؤ اس گل سے تھوڑی رکھنا پڑو مگر ہر دو موقع تے حضور پاک نے کیا غنیمت جانو جدوں تسی سجدے جاندے جے اس رب تو نیڑے بندہ ہور نہیں ہو سکتا پیراں تے سر تو رکھ دیتا اس اپنے رب نو فرض زور لا دے بالکل جڑی کام نہیں اس طرح اللہ گارنٹی دیتی ہے بھی پیری پی گیا جی منوں تے دوجا فرمایا جو تو درود شریف پڑھ لیں آخری اتحیات اسے فلیت خیر من الدعاء ما دبو ہن جنیاں تینوں چنگیاں لگدیاں نے منگلا سلام ادوں ہی کہیں جدوں تو رج جائیں گا امام ابن قیم میری مثال دیتی ہے کسی حاکم نو ملن جاؤ ادوں تو گر نہ کرو جو السلام علیکم کہہ کے ٹر پیا چوری صاحب بھی کہنا کوئی عقل کریا کرو بعد حضور نے ذکر کیتے ہے کدی ہاتھ نہیں اٹھایا ایک حدیث بھی نہیں بھی آپ نے نماز تو بعد ہاتھ اٹھایا ضرورت جی نہیں سمجھی بچ نماز دے سارا منگتے سی رب کو اس تو نماز نو جاندار بناؤ تو چنگی بناؤ ایس رمضان شریف کی مشق کر لو تہجد پڑھ لی چھڑ دیو ایس مشق نو کہ گوڈے پناؤ جب لبنا ڈبنا کچھ یہ نہ وہ قرآن پڑھنا نہ وہ کوئی خشوع اور خضوع ایک رسم پوری کرنا خود حضرت عمر بھی آخیا پچھلے گھڑی دی چنگی رسول بھی آخیا وہ بہتر ہے اتنے آ جاؤ تو 11 ہی رکھنا جی وہ ود ہو جان دو پہلا دو بعد کل 15 بن مسئلہ حل کیتا مولانا شبیر المستانی کتے آ جا اما ایسا کیا کہ حضور نے 11 تو ود نہیں پڑھی کتے گنتی کری 13 بن جانی کتے 15 بن جانی پھر حل ہوتا کی جی میں زور دی نماز دے 4 ہی فرض ہے مگر وہ تو پہلا 4 سنتا 4 بعد یہ پھر نفل نال جڑ جانا تہجد 11 2 اس تو پہلا استفتاح ہے کہ وضو کر کے تیاری ہے کہ چھوٹی جی صورتوں نہ پڑھ لو تاکہ جن خیال آنے نہ آ ہٹن نماز وال دھیان پورا ہو جائے تو جدو نماز مکے جی میں نمازاں دے پیچھے سنتا رکھتی بھی کوئی کسر رہ گئی جنہوں نے پوری ہو جائے یہ 2 رکعتاں بہ کے رکھتی کہ جدو وطر پڑھ لو یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنیاں پھر یہ بہ کے پڑھنیاں یہاں کا بہ کے سواب بہت ہے تو بہنا بھی چوکڑی مار کے ہے اتنا نہیں بہنا جی اتحیات بیٹھے رہا لت چ لت فسا کے چوکڑی مار کے بہنا سجدے نو جان لگیا پھر تھی جڑا چوکڑی کھول دینی ہے ورنہ اس طرح ہی بہ کے اور اگر یاد ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی اذا زلزلت الارض اور دوجی کھول جائی الکافر پڑھتے سی ویسے جڑی سورت پڑھ لو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ خیر الحدی حدی محمد مکتی گل ہے بے زمین آسمان کی دولت ایک پاسے ہوئے نا رسول اللہ کلمہ ہی سکھا دینا وہ یہاں ساریا سائن پہاڑی ہے سانوں حضور کی پیرے کی اقتدا محبوب ہونی چاہیے یہ میری تاری سلامتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر بسم اللہ ہاں بھی کوئی سوال ہے الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ۔ جی میں خطبے میں کیا بھی کہنا پتا بھی رمضان شریف تک پہنچنا۔ اب بچوں نے لکھا امانت علی پٹی عمران بٹی کی والدہ محترمہ قضائے الہی سے وفات پا گئی، ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرما دیں انشاءاللہ، انہوں نے باقی مرحومین۔ دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتے اس پر روشنی ڈالیں۔ باؤ کان عبادی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب، روایت یہ بھی آئی ہے گزارے والی، کوئی ایڈی پکی نہیں، اور علماء نے جوڑ جاڑ کے آخیا دان کچھ ہے گی۔ دوسری جڑی حدیث پاک نا وہ بہت صحیح ہے، بخاری سے مسلم سے، وہ آپ نے حضرت علی رضی نے ایک موقع تے آخیا کہ علی کیا تو اس گل تے خوش نہیں؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، تو اس گل تے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نال بالکل وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام نال ہارون علیہ السلام نال، اس مرتبے تے تو خوش نہیں۔ اگے فرمایا بھی یہ سن کے میں ہارون نال مثال دیتی ہوں، ہارون نبی سی، کوئی کافر ہی نہ ہو جائے بھی پھر علی بھی نبی نال ہی کہتا ہے اللہ نبی ہے بعد۔ ہاں ایک فرق ہے کہ میرے علاوہ اور نبی کوئی نہیں، میں آخری ہاں، میرے سے اللہ نے اس نبوت کو ختم کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ گئی گزری نہیں، کچھ گزارے جو گئی میرے اوڈی پکی نہیں، اس طرح امام بخاری مسلم نہیں، ترمذی وغیرہ جائے گی ہے کمزور کچھ مرتبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ دوجی حدیث جڑا ہے وہ پکا کہ آپ نے فرمایا پہلی امتاں ایسے لوگ ہوندے سی کہ وہ نبی نہیں سی ہوندے مگر خدا انہوں نے کلام کرتا سی، مکلمون مفہمون محدثون، ہے کیا کہ باتاں اللہ انہوں نے بھی کرتا سی، جیسے اسی ویکھنے کہ حضرت مریم نے بھی فرشتیاں کلام کیتا، حضرت سارا نے بھی فرشتے جڑے سی وہ قرآن پاک سے نبی نہیں سی ہوندے اگر اللہ کی طرف انہوں نے کلام ہوندا سی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت بھی ہونا تو کوئی ہویا کہ نبی نہ ہوئے مگر کلام خدا کر نہ کرے تو عمر بھی ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم یہ پکی ہے گل، یہ وہ نکلی ہے کہ نبی نہیں مگر کلام اللہ تعالیٰ کردا، اور اس کلام پہ کچھ نمونے بھی سامنے آؤ دے، کس طرح آپ ممبر سے خطبہ دے رہے تھے اور کڈی دور حضرت ساریہ دا لشکر سی تے دشمن پہاڑ دے پیچھے سی تے خطرہ سی بھی حملہ کر دے، تے حضرت عمر دی زبان سے نکلا یا ساریہ تلتبا، آپ نے کمانڈر نو آخیا ساریہ پہاڑ وال خیال کرو، تو انہوں نے آواز سنی اتنے پہاڑ وال خیال کیا، پتہ لگ گیا دشمن کا ہاتھ سے بچ گیا، تو واپس آئے تو انہوں نے آخیا حضرت عمر تسی کیا آواز دیتی، آپ نے آخیا مینوں اللہ دی قسم مینوں پتہ ہی نہیں، اے نہیں گل سناؤ دی، آپ کی زبان سے ٹیلی فون آؤں رب نے کر دیتا، آپ نے نہیں پتہ لگ گیا، آپ نے فرمایا آواز ایسی، انہوں نے آخیا اسی آواز سنی تاری اور وہ مطابق عمل کیا تو بچ گیا، آپ نے آخیا رب جانتا جی تسی اج آ کے مینوں دسیا مینوں یہ بھی نہیں پتا، اللہ اپنے جس بندے کو چاہے جو کم لے لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ مرتبے کا بھی کوئی اندازہ نہیں، مگر صحیح روایت جڑی ہوا کہ میری امت اگر کوئی انہاں چ ہویا جڑے نبی نہیں مگر خدا انہوں نے کلام کرے تو عمر بھی ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دوست نے لکھ کے دیتا آخر ملازمت بھی مجبوری ہے، یہ خطبہ اگر تسی سوائے ختم کر دیا کرو تو سانوں ذرا جان دفتراں جب ہوں یا تو کچھ تھوڑا پہلا چلو 12:30 تو شروع کر کے سوا پونا گھنٹہ رکھ لی، یہاں کا بھی کوئی ہوں 10 منٹ پہلا آ جایا کرو تو چلو سوا تے پھر انشاءاللہ تہاڈی خواہش کے مطابق کر دی۔ آخر ہوں 37-38 جی کو 15-20 منٹ سے سنا ہوں نا، چارے بنے نہیں ہوں خطبے نوں بیکار کر سکے، تو 12:30 تو سمجھ لو سوا انشاءاللہ نا یہ عمل کری، چلو انہوں کا بھی خیال جڑا پورا ہو جائے دفتر واپس جانا۔ اللہ تعالیٰ سب نو خیریت نہ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ رمضان مبارک ہوئے تو بندیاں سارے اللہ صحت دے، تندرستی دے،